آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے، اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں، اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، جنہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، تو وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا
کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا دنگا پریشانی بتا رہی ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا، اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی، اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کر دیں جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے 2 آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے، اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبیم ورسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے،
تو اللہ سے راضی رہیں، آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، الجھے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے میری بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ دوست اکثر کہتے ہیں جی میں صدقہ بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہوں، میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میرے لہجے سے، انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے اذیت نہ پہنچے، لیکن پھر بھی مجھے مصائب آتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں آپ عبادت کریں، مہربانی فرمائے تجارت تو نہ کریں۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ میں نے صدقہ دے دیا مصیبت کوئی نہ آئے، میں نے نماز پڑھ لی مشقت کوئی نہ آئے۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی انبیاء پہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ یہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے تو دیکھیں، آپ کے مزاج میں کمال بردباری پیدا ہو جائے، ایک ٹھہراؤ آئے۔ یہ دوست انتظامات کر رہے ہوتے ہیں نا پروگراموں کے، اجتماعات کے، محافل کے، تو میں ایک ہی بات سب سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے نا بردبار رہنا ہے، آپ نے تحمل سے رہنا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھیں نا، تو شادیوں پہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، تو صرف یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھانا پورا ہو جائے، صرف اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سونے کا انتظام ہو جائے، ایک فکر اور بھی ہوتی تھی کہ بندے بڑے کٹھے ہوئے ہیں، سارے برادری کٹھی ہوئی ہے، کتے لڑ نہ پین آپس میں۔ ہمارے ہاں نا چڑھانے والے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، چڑھنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جائیں، ذرا سی بات پہ چڑھ جائیں، کہیں سکون ہی نہیں، ٹھہراؤ ہی نہیں زندگی میں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، میرے رب نے جہاں مجھے رکھا ہے سب سے زیادہ باکمال رکھا ہے۔ جہاں میں ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں کہ میری جہاں ڈیوٹی ہے، کیا ہی بات ہے، میری جہاں ڈیوٹی، حضرت صدیق اکبر کو امیر المومنین بنایا گیا، لیکن جناب بلال حبشی کے پاس مدینے والے محبوب کے مہمانوں کی ذمہ داریاں تھیں، مسجد نبوی کی کنجیاں تھیں۔ کمال ان کا بھی بڑا ہے اور کمال بلال حبشی کا بھی بڑا ہے، حالانکہ وہ تو مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جہاں رب نے آپ کو رکھا ہے، جس مقام پہ رکھا ہے وہاں آپ راضی رہیں، آپ کو اطمینان محسوس ہوگا، آپ سکون میں آ جائیں، دل میں ٹھنڈک محسوس کریں گے، پریشانیوں سے نکلیں گے۔ یہ حدیث دیکھیے امام غزالی نے لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نا صحابہ کی ایک جماعت آئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایماندار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تم صاحب ایمان ہو تو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ذرا دلیل سننا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ رب جو فیصلے کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کعبے کے رب کی قسم تو واقعی ایماندار لوگ ہو۔ اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو، اگر تم نعمتوں پہ شاکر ہو، مصائب پر صابر ہو، تو تم واقعی مومن ہو۔ تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں، بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔
اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں۔ اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے، چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی۔ اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں۔ تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ لیکن ہماری طبیعت کی بے چینی، ہمارے مزاج کی بے قراری، ہمارے لب و لہجے کا وہ عالم کہ ہم خوش نہیں ہوتے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی گھر میں لے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، ان کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے، خوش نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک صاحبزادے بیمار تھے۔ یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں۔ اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر۔ اللہ کا فیصلہ کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے۔ تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے، وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا، ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے ملتے، ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے، اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا۔ فرمایا میرے رب کا فیصلہ کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ گویا اب جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی، وہاں کرم ہی کرم ملے گا۔ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گی۔
جب تک میری ڈیوٹی تھی تو میں پریشان تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا، اب تو حاضر بارگاہ ہو گیا اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب تک اللہ نے چاہا بیٹا میرے پاس رہا، اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر اظہار ناراضگی کرنا معاذ اللہ، اس سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھیں اور پناہ میں رکھیں اپنے دامن کو، کہ کبھی بھی انسان اس طرح کا نہ ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں شدید بے چینی یہ ہمارے ماحول میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگوں سے شدید ایک دوسرے سے ہماری طبیعتیں کھنچ جاتی ہیں اور تناؤ اور کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ معاذ اللہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ہم ایسا رجحان دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب پریشانی کن گفتگو کرتے ہیں، بس اس کا ارادہ تھا ملک سے باہر جانے کا اور وہ حالات سازگار نہیں ہوئے، کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ تو بھئی سارے لوگ نہیں جا پاتے، آپ ڈھیر سارے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ کرم ان کے لیے کچھ اور تھا۔ اور یہ ایک ایسی اللہ کی توحید کی علامت ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے، کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے۔ تو میرے عزیز، یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اللہ کا ان پر خاص انعام تھا۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے تھے۔ خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں نا ایک خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت، دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی۔ کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دلوں کو نرم کر دیتی۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار ہیں، 16 سال گزر گئے بیماری کو۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہیں، دعا ہی مانگ لیں، اللہ شفا دے دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، پھر دعا مانگ لیں گے، ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی، شفا بھی دیکھی، بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں جس حال میں رکھے ٹھیک ہے۔
وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میں سارے دن اس کے ہیں، لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا ہے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں۔ اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے۔ خبر مشہور ہو گئی تھی امام حسین شہید ہو جائیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ خبر ارشاد فرمائی، پتہ مولا علی کو بھی تھا، سیدہ پاک بھی جانتی تھی، امام حسین بھی جانتے تھے۔ یہ خبریں رہی ہیں نا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، جناب عمر کھڑے ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہیں احد پہاڑ پر، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ دیکھیے نا صحیح حدیث میں موجود ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو حضور نے بتا دیا نا کہ جناب عمر بھی شہید ہوں گے، جناب عثمان بھی شہید ہوں گے، لیکن کیا ایک دفعہ بھی حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ انہیں شہادت سے بچا؟ معاذ اللہ کوئی دعا مانگی کہ یہ شہید نہ ہو، قتل نہ کیے جائیں؟ یہ تو سعادت ہے۔ امام حسین کو پتہ ہے، مولا علی کو پتہ ہے، سیدہ فاطمہ کو پتہ ہے، یہ خبر مشہور ہے، یہ شہید ہو جائیں گے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی اللہ انہیں آزمائشوں سے بچا۔ جس نے بھی دعا مانگی ہے یہی مانگی ہے، اللہ صبر بھی عطا فرما اور استقامت بھی عطا فرما۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ آپ بچے کو اگر ڈرائیں گے نا امتحان خطرناک ہوتے ہیں، امتحان نہیں دینے، تو وہ تو کسی جگہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کو امتحان کا خوف نہ دلائیں، اس کی تیاری کرائیں، اس کی ذہن سازی کریں کہ امتحان دینا ہے، اس کو یہ شعور دیں کہ بیٹا کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے ڈرا دیا ہے بچوں کو، ہم نے انہیں اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ سہمے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو روز جی ٹی روڈ سے گزرنا پڑتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ گزرتے ہوں گے، اللہ معاف کرے کو سب کا ایکسیڈنٹ تو نہیں نہ ہو جاتا۔ تو اگر آپ بچوں کو چھپاتے پھریں کہ روڈ پہ نہیں چڑھنا، بھائی انہیں آپ گاڑی صحیح چلانی سکھائیں، عمر کے مطابق ان کو سواری دیں، ان کی ٹریننگ صحیح کرائیں، انہیں کہیں کہ یہ ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پابندی کرو، لیکن انہیں یہ خوف نہ دلائیں کہ روڈ پہ نہیں جانا، یہ خوف نہ دلائیں انہیں کہ ہم نے اس راہ سے گزرنا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ او بھائی اس طرح تو سانپ سے ڈرتا ڈرتا رسیوں سے بھی ڈرنے لگے گا۔ اللہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے پر پوری طرح راضی رہنا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں مقام تسلیم و رضا نہیں ہے۔ یہ مومن دیانتدار کیوں ہوتے تھے؟ کروڑوں روپیہ ایک شخص کا سامنے پڑا ہے اور بندہ وہ ہے جس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ کروڑوں روپے پہ نظر نہیں ڈالتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی تھا۔ وہ کہتا تھا یہ چاہے کروڑوں ہیں پر میرا نہیں ہے۔ آج لوگ لوگوں کا مال دے کے سازشیں نہیں کرتے، شرارتیں نہیں کرتے، لالچ نہیں پیدا کرتے، چوری ڈکیتی دھوکہ فریب فراڈ کیا کیا چالیں نہیں چلتے۔ اگر یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں کہ رب نے جو میرے لیے رکھا ہے وہی میرا حق ہے، تو کبھی ان کی طبیعت میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ ہم نے دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، فریب کرنا ہے۔ آپ مقام تسلیم و رضا پہ آ جائیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو جہاں کھڑے ہیں وہاں راضی نہیں، سامنے والا انہیں بڑا خوش نظر آتا ہے، بڑا خوش کہ یار میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ فلانے شعبے والا بڑے سکون میں ہے۔ تو بھائی کبھی اس سے بھی تو پوچھ کے دیکھنا، اس سے پوچھ، وہ کہے گا جتنے کانٹوں پہ میں بیٹھا ہوں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کام کا مزہ نہیں لیتے، ہمیں وہ کرنا ہے جو سامنے والا کر رہا ہے۔ بھئی آپ جو کر رہے ہیں اس کو مزہ لے کے کریں، مقام تسلیم و رضا پہ رہیں۔ وہ جو سامنے والا کر رہا ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ کرے گا۔ اور یہی
بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اپنا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا حق نہیں، اس طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا نصیبہ نہیں۔ تو اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے رب سے ہر وقت راضی رہنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو گے نا تو زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، اتنا اطمینان آ جائے گا، لہجوں میں اتنا ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی شخصیت سنجیدہ ہو گئی ہے، وزادار ہو گئی ہے، آپ کے مزاج کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے خاص کمالات رکھ دیے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہیں گے، تو پھر آپ نتیجہ اس کا دیکھ لیجئے گا، ہر وقت کی بے چینی، بے قراری، الجھاؤ اور طبیعت کے اندر اضطراب، یہ آپ کو بے چین رکھے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر تھوڑا سا یہ والا فیصلہ لے آئیں، آپ دیکھیں نا، انداز دیکھیں، 14 لوگ شہید ہو گئے تھے بدر میں، ان میں سے تو کوئی کسی صوبے کا گورنر نہیں بنا، انہوں نے تو مکہ کو فتح ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے تو روم کو، یمن کو، شام کو فتح ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان 14 لوگوں کا خون بنیاد بنا تھا کہ اللہ نے اسلام کو طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھے کہ آپ نے یہاں جان دینی ہے، انہوں نے پیش کی۔ بعد میں عروج آیا، کمال آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے مدد کی، فتح آ گئی۔ لیکن ان لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ڈٹنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو سب لوگ، میں اکثر کہتا ہوں، یہ تحریک ختم نبوت پر لوگ کلام کرتے ہیں تو قائدین کا، علماء کا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بڑی خدمات سر انجام دی، لیکن جو ان کے پیچھے لوگ تھے، جو کوششیں کرتے رہے، جو عوامی طاقت تھی، ان سب کی ہمتیں بھی شامل ہیں۔ میں الحمدللہ آیا ہوں یہاں اور سیدھا آ کے بیان کر کے نکل کے جا رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ میری کاوش نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ آدھی رات کو سڑک پہ پوسٹر لگاتے رہے، دن کو یہاں آتے رہے، رات جاگتے رہے، محنت کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے، الجھتے رہے، یہ تو ان لوگوں کی کاوش ہے، یہ ان لوگوں کا کمال ہے۔ ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ جب تک آپ اپنے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں لاتے اور چھوڑ دیں دوسروں کا کام اپنے کھاتے میں ڈالنا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں، اس سے بھی بے چینی پیدا ہوتی۔ ہم نے جو کیا ہے ہم اس حد تک رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کریں۔ یقین کرو، اللہ کا فیصلہ کیسے ماننا ہے، اس کی اگر کسی نے صحیح تصویر دیکھنی ہے تو واقعہ کربلا کو دیکھیں۔ یعنی کائنات کے وہ لوگ جن کا خاندان بھی سب سے اونچا ہے، حسب بھی سب سے اونچا، نسب بھی سب سے اونچا، کمال بھی سب سے اونچا، وزاداری بھی سب سے اونچی، علم، فضل، شہرت، عزت، وقار، شرافت، نجابت، ہر چیز میں وراء الورا ہے، لیکن ان کی کیفیت میرے عزیز یہ ہے کہ امام علی مقام کے سامنے ان کی ساری اولاد شہید ہو گئی۔ یہاں نا اس اتنے بڑے مجمع میں کسی کی کٹی ہوئی انگلی پھینک دی جائے نا، انگلی کا ٹکڑا انسانی انگلی کا، تو لوگ خوف سے بھاگ جائے۔ ہم باتیں سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا عجیب منظر ہے۔ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے بازو کٹے، پورے پورے بازو کاٹ ڈالے گئے تو کیسا منظر ہوگا؟ اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیا گیا، باقی جسم اتھر کربلا میں پڑا ہے، اور سر بھیج دیا گیا دمشق میں، تو کیسی منظر کشی ہوگی۔ لیکن امام حسین سے لے کر جناب زینب تک، اور امام حسین سے لے کر امام زین العابدین تک، آپ کو جو بندہ بھی ملے گا رب کی رضا پہ راضی ملے گا، کسی جگہ وہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رب کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں، جب تک نانا کے کندھوں پہ تھے تب بھی راضی ہیں، اور جب گھوڑے کی پشت پہ ہیں تب بھی راضی ہیں، اور جب مدینے سے پردیسی ہو کے نکل رہے ہیں پھر بھی راضی ہیں، اور جب سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیے گئے ہیں تب بھی راضی ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ
ان سے راضی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو واقعہ کربلا اس انداز میں سنایا جائے کہ ان کے اندر جرت پیدا ہو، جرت اظہار پیدا ہو، حق کا جذبہ پیدا ہو۔ امام حسین کی شہادت اس لہجے میں کبھی نہ سنیں نہ بیان کریں کہ جس سے کوئی کمزوری اپنی طبیعت میں پیدا ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جرت کی علامت۔ امام حسین کا وہ کسی نے کہا تھا سناؤ اپنے بچوں کو کہانی خیبر و خندق کی، علی کی بات سن کر دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ خوف دور ہوتا ہے مولا علی کی باتیں سن کر۔ تو اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ اپنے بچوں کو لائیں۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں گا جسے کبھی نہ بھلائیے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو آپ نے کبھی نہیں بھلانا، کبھی نہیں چھوڑنا کہ حق کے رستے میں آپ اکیلے بھی ہوں، آپ کے پیچھے لاکھوں ہزاروں لوگ نہ بھی ہوں تو حق پھر بھی حق ہوتا ہے۔ ہمیشہ کثرت جو ہوتی ہے وہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم نہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں کہ جو سودا مارکیٹ میں بکتا ہے وہی بیان ہم بھی دے دیتے ہیں، حق نہیں بولتے۔ ہم تو اپنے گھر میں حق نہیں کہتے، اپنے محکمے میں حق اور سچ نہیں کہتے، اپنے عزیزوں میں سچی بات نہیں کرتے۔ کیوں کہ ہم ہر طرح سے ڈپلومیس ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں رہوں۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔